موبائل لینے جاتی ہوں، اس کے بعد وہ مجھے مارتا بھی ہے، گاڑی کے اندر کر لیتا ہے، ایک اور دوست اس کے ساتھ اس کا بیٹھا ہوا تھا وہ میرے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ حسن کہتا ہے پولیس کو کہ میں ان کے گھر کا کرایہ دیتا تھا، میں ان کو خرچہ دیتا تھا۔ ایوری بڈی نوز کہ I'm a سوشل میڈیا انفلوئنسر، تو ماشاء اللہ میری ارننگ شاید اس کی پوری فیملی کی ارننگ سے زیادہ اچھی ہوگی۔ میرے پاس ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جو میرے گھر آتا رہا ہے، گھر کے باہر میں اس کو پیسے دیتی رہی ہوں۔ حسن ایک چور انسان ہے جس کے اوپر آلریڈی چوری کی گاڑیوں کے کیسز چل رہے ہیں۔ اس نے مجھے تھریٹن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور مجھ پہ روب جمانا، تو کوئی بھی عورت ایسے مرد کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتی۔ آج ہم میڈم سامیہ کے پاس آئے ہوئے ہیں جو کہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا 2 روز قبل۔ آج اس واقعے میں کی جو فوٹیج تھی وہ بھی وائرل ہوئی اور اس کے بعد ان پر تنقید بھی ہوئی اور ان کا موقف جو ہے وہ بھی سامنے آیا۔ میڈم سامیہ سے یہی پوچھتے ہیں کہ وہ افسوسناک واقعہ جس میں وہ فوٹیجز میں نظر آتی ہیں کہ ان کو دھکیلا جاتا ہے ایک نوجوان کی جانب سے، ان کا موبائل چھینا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، وہ اصل واقعہ کیا تھا اور جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ میڈم بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے فوٹیج دیکھی جو وائرل ہوئی، جو آپ کے اکاؤنٹ سے وائرل ہوئی، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے وہ آپ کو دھکیلتا ہے، پہلے اس کے بعد آپ کو گاڑی میں اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارا واقعہ ذرا بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پر جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی جانب سے ہی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا، وہ تو آپ کو سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کیسے وہ میرے گھر آتا ہے، موبائل چھینتا ہے، میں موبائل لینے جاتی ہوں، اس کے بعد وہ مجھے مارتا بھی ہے، گاڑی کے اندر کر لیتا ہے، ایک اور دوست اس کے ساتھ اس کا بیٹھا ہوا تھا وہ میرے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کیونکہ وہاں سے گارڈز بھاگ کے آ رہے تھے تو اس کے لیے جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا، تو وہ فوراً سے میری ٹانگے سے پکڑ کے مجھے اندر کر دیتا ہے۔ میں پراپر لڑ بھی رہی ہوں، سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو وہ تو اوبویسلی ایک اغوا کا کیس ہے۔ اچھا میڈم، جیسے کہ آپ نے 2 FIRs بھی کروائی ہیں اور اس FIR میں جب وہ گرفتار ہوا، کیونکہ ہم کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، کچھ ذرائع سے کچھ چیزیں یہ سامنے آئی ہیں کہ جو پولیس کو بیان دیا جو کہ ایک مصدقہ بیان نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ کورٹ میں جمع نہیں کروایا جا سکتا۔ اس بیان میں وہ حسن کہتا ہے پولیس کو کہ میں ان کے گھر کا کرایہ دیتا تھا، میں ان کو خرچہ دیتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سامیہ جو تھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح کے کچھ انہوں نے بیانات دیے ہیں تھانے میں اور اس حوالے سے ابھی کورٹ میں بھی چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس حوالے سے اب کیا کہیں گی؟ میرے پاس ساری چیٹس، ساری اسکرین شاٹس موجود ہیں۔ میں پہلے تو ان باتوں کو نہیں رکھنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے ایک گھٹیا حرکت کی تھی اور ایک اچھا ٹائم گزرا ہوا تھا۔ وین حسن پرپوزڈ می، تو اس وقت بھی وہ ویڈیو بھی جو میں نے پوسٹ کی اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو آگے سے کہہ دیتی ہوں نہیں، اب پتہ نہیں کیوں نہیں دنیا والوں کو نظر آ رہا۔ اور وہ اس کے بعد 3 مہینے بعد پھر ہماری اس کی ماما نے بھی بولا شادی شادی شادی، تو یہ 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ اس نے مجھے تھریٹن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور مجھ پہ روب جمانا، تو کوئی بھی عورت ایسے مرد کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتی۔ اور جہاں تک بات آتی ہے کہ حسن ہمارے گھر کا رینٹ دیتا رہتا تھا اور پیسوں وغیرہ کی بات آتی ہے، انہوں نے گن کے کوئی 5 سے 6 اسکرین شاٹس لگائے ہوئے ہیں۔ میرے پاس سارے اسکرین شاٹس موجود ہیں، میرے پاس ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جو میرے گھر آتا رہا ہے، گھر کے باہر میں اس کو پیسے دیتی رہی ہوں۔ حسن ایک چور انسان ہے جس کے اوپر آلریڈی چوری کی گاڑیوں کے کیسز چل رہے ہیں۔ ایک ایسے انسان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں رہتی ہوں وہ اس کا رینٹ دیتا ہوگا؟ آن دی ادر سائڈ ایوری بڈی نوز کہ I'm a سوشل میڈیا انفلوئنسر، تو ماشاء اللہ میری ارننگ شاید اس کی پوری فیملی کی ارننگ سے زیادہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ ایک لاہور کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بابا کا بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے، تو ایسے بندے سے آپ یہ تو وہ بات ہوگی کہ کوئی مانگنے والا فقیر آ کے بول دے کہ جی گھر میرا ہے۔ اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو ہے آپ کو سیکیورٹی خدشات بھی ہوں گے، جیسے کہ آپ کی دوسری جو FIR ہوئی اس میں FIR میں یہی چیز سامنے آئی کہ آپ نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی گئیں اور تھریٹ کیا گیا، تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے دوست، ان کے رشتہ دار جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ آپ کو دوبارہ سیکیورٹی خدشات میں مبتلا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا آپ پاکستان میں رہیں گی یا کوشش کریں گی کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں؟ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی بیکاز میرا سارا کام، میرا پروفیشن، ایوری تھنگ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے۔ آن دی ادر سائڈ میری صرف حکومت سے درخواست ہے کہ مجھے فل سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ جہاں تک بات آتی ہے خطرے کی، تو ہاں آبویسلی مجھے اب اس کی فیملی سے بھی خطرہ ہے۔ پہلے میں نے اپنے ہر انٹرویو میں یہی بولا ہے کہ وہ ایک سفید پوش لوگ ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گی، اس انسان نے یہ غلطی کی ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتے، اس کی فیملی بھی معافی مانگ لیتی تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب ان لوگوں نے میرے اوپر بلیم گیم اسٹارٹ کر دیا اور ایک ایسی عورت جس کو پہلے وہ اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے تھے، اس کی اماں کی کچھ کال ریکارڈنگز بھی میرے پاس موجود ہیں جن کی وجہ سے، اور ساری چیزیں میں پولیس کو دے چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا میں آ کے ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی کہ میں بھی اب تھک گئی ہوں گواہی دے دے کر، ثبوت دے دے کر کہ جی نہیں میں ایسی ہوں تو وہ ویسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے۔ تو وہ جس کو پہلے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آج وہ اس عورت کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، یہ تو ان کی کم ظرفی ہے۔
تو آن دی ادر سائڈ میں تو پاکستان سے نہیں جاؤں گی، لیکن ہاں مجھے اس سے اس کی فیملی سے خطرہ ہے۔ میم لاسٹ کوشچن ہے، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں عدالتی نظام کو تو آپ جانتی ہیں کہ یہاں پر کورٹ میٹر بڑے لمبے چلتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی سی عمر میں اس کورٹ میٹر کو ڈیل کر سکیں گی؟ آپ اتنے جو خرچہ دینا ہوتا ہے وکلا کا وہ کر سکیں گی؟ اس حوالے سے کوئی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے؟ الحمد للہ ایم ارننگ ویری ویل، تو میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے زیورات کیوں نہ بیچنے پڑیں۔ آن دی ادر سائڈ میں لڑتی رہوں گی، لیکن ہاں مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد انصاف مجھے مل جائے گا، اور ان سارے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے جو سب بکواس کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ میم، جیسے کہ میڈم سامیہ نے بتایا کہ جیسے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گی بلکہ ان حالات کا مقابلہ کریں گی۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔